بہرحال نوٹ کرنے کی بات ہے، ہم نے کیا کہا تھا، میں بھی مسلم لیگی تھا، میں نے بھی نعرے لگائے، چاہے غیر شعوری دور تھا، ہائی اسکول اسٹوڈنٹ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، فلک شگاف نعرے لگائے ہیں، اور نوائے وقت کا پرچہ انتظار کرتے تھے اسٹیشن پر کھڑے ہو کر، حساب ریلوے اسٹیشن کے اوپر، کہ اب گاڑی آئی اور اب نوائے وقت لیا اور پھیل گیا پورے شہر میں اس کو پہنچانے کے لیے۔ ہم کیا کہا کرتے تھے، نہیں دو طرف سے پاکستان جو ہے مضبوط پاکستان ہوگا، ہندوستان میں کسی ہندو کو جرأت ہوگی مسلمان کے لیے کوئی میلی نگاہ سے دیکھنا، وہ سارے خواب کہاں گئے، وہ تو حرم ہوئے، وہ دو طرف کا جفا تھا وہ تو ختم ہوا، اس لیے کہ وہ زنبور تو اب رہا ہی نہیں، تو کھل گئی، نوٹ ہی ختم ہوئی وہ مشرقی پاکستان۔ اور حال یہ ہے کہ آپ کی وزیر اعظم بنگلہ دیش نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ بابری مسجد پر جو بیان تھا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مشترک بیان دے دیں، یہ اشتراک بھی دنیا کے سامنے نہ آ جائے کہ مشرقی پاکستان سابقہ اور اس وقت بنگلہ دیش کی وزیر اعظم اور مغربی پاکستان جو اب وٹ ریمینز آف پاکستان کے تحت صرف پاکستان ہے، اس کے وزرائے اعظم نے مشترکہ بیان دے دیا، یہ بھی نہیں آنا چاہیے، یہ حال ہے ہمارا۔ حالانکہ بات اپنی جگہ پر کوئی ایسی نہیں تھی، کوئی سیاسی نہیں، ایک مذہبی معاملے کے اوپر اظہار رائے کرنا تھا، انہوں نے آپ کے ساتھ مشترک بیان نہیں دیا، تو وہ جو تھا دو طرف سے جب تھا وہ تو سن 71 میں کھل گیا۔ جو ہمارا حال ہے وہ تو ہونا ہی تھا، یہ ملک بنا اسلام کے نام پر، اس کا استحکام ہو سکتا تھا تو صرف اسلام کی بنیاد پر ہو سکتا تھا، اسلام سے غداری کی، لہذا یہاں تو اب قومیتیں ہیں، یہاں تو اب ایتھنک اور ریجنل اور نہ معلوم کس قسم کی اور لنگوسٹک جو ہے نیشنلٹیز ہیں، نیشنلزم ہے، وہ جو ایک امت ایک وقت میں بن گئی تھی، ایک قوم مسلم قوم ہندو کے مقابلے پہ تو ختم ہوئی۔ اور حال کیا ہو گیا ہے، اس سے پہلے بھی کبھی کبھی ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے، کیا سندھ سے مسلمان نہیں پہنچ جاتا تھا وہاں، کیا پنجاب سے اور سرحد سے مسلمان نہیں جاتے تھے، دیہات نہیں گئے تھے، کیا کانپور کی مسجد شہید ہوئی تھی 1915 میں تو پوری ہندوستان سے مسلمان نہیں پہنچے؟ آپ کیا کر رہے ہیں، مندر گرا دیے، یہاں بڑی بہادری کا کام کیا، مندر گرا دیے، سب سے ڈوب مرنے کا مقام، یہاں بھی گویا کہ ہم اپنے عمل سے اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، اسلام کو اجازت نہیں دیتے، آپ کسی اور کے جرم کی سزا کسی اور شخص کو نہیں دے سکتے، ہمارے پاس تو یہ سیکریٹ ٹرسٹ ہے، ذمہ وہ اپنے آپ کو منواتے نہیں، لیکن ہمارے تصور سے، اسلام کے تصور سے ذمہ ہے، ان کی جان مال عزت آبرو ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا ذمہ ہے ہمارا۔ یہ جو صورتحال ہے جان لیجیے، اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہندوستان کے مسلمان پر تو جو قیامت بیت رہی ہے بیت رہی ہے۔ میں نے اپنا ایک تاثر کچھ عرصے پہلے یہاں پر بیان کیا تھا، رہا ہے میرا تاثر، اور وہ ہے اصل میں وہ لاسٹ سفر جو ہے انجیل میں جس کا تذکرہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو آخری کھانا رفع سماوی سے قبل کھایا ہے اس باغ میں جہاں روپوش تھے اپنے حواریین کے ساتھ، تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، میں نہیں جانتا صحیح ہے غلط ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ نے وہ روٹی توڑی اور کہا کھاؤ، ایٹ اینڈ دس از مائی فلیش، یہ میرا گوشت کھاؤ، اور اس کو کہتے ہیں وائن، کوئی مشروب ہوگا جو بھی ہوگا، ڈالا کہ پیو، ڈرنک اینڈ دس از مائی بلڈ۔ میرا احساس ہمیشہ یہ رہا ہے، اس کے بعد کچھ مانگ پڑ گیا، یہ یہاں مسلمان نے یہاں مارا ہے اور کچلا ہے اور زندہ آگ میں جلایا ہے، پھر بات ختم ہو گئی، میرے دل کے اوپر سے وہ احساس ختم ہو گیا۔ وہاں ہندو کے ہاتھوں جب مسلمان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا تو پھر جب میں کھانا کھاتا تھا محسوس کرتا تھا کہ میں ہندوستانی مسلمان کا گوشت کھا رہا ہوں اور ہندوستانی مسلمان کا خون پی رہا ہوں۔ یہ ہمیں ایش جو یہاں حاصل ہے، جو ہمارا آرام حاصل ہے، جو ہمیں یہاں پر سہولتیں حاصل ہیں، جو معاشی اس کی کاسٹ پر ہے، اس نے آپ کو یہ ملک لے کر دیا اور آج تک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے، اور ہم جو ہے ایش کر رہے ہیں، گلچھرے اڑا رہے ہیں۔ یہاں جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے برقع اتار کے اس نے پھینک دیا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مفلسی کو چھپانے کا ذریعہ تھا۔ 4 پیسے ہو، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو، میک اپ صحیح کیا ہوا ہو تو پھر برقعے کیا کروں گے؟ اور میں نے سنا ہے آپ کو، مجھ سے تو چند لڑکیوں نے یہ الفاظ کہے پاتا ہے۔ میں جب پریکٹس کرتا تھا لاہور میں کرشن نگر میں تو ایک گھرانے کی، اور مجھے معلوم ہوا کہ ان کے والد انتہائی نیک تہجد نماز، کئی لڑکیاں تھی بہنیں ایک ہی تقریباً عمر 200 سے 1.5 سال کی، کبھی وہ آتی تھی کلینک میں میرے تو برقعے سمیت، کبھی آ رہے ہیں تو بغیر برقعے کے۔ میں نے پوچھا یہ کیا تماشا ہے آپ لوگوں کا، کبھی بغیر برقعے کے کبھی برقعے سمیت۔ صاف جواب دیا، میں ان کے الفاظ کوٹ اینڈ کوٹ میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب جب ہمیں کوئی میک اپ کرنے کا کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم برقع پہن لیتے ہیں، اور جب ہمیں موقع ملتا پھر ہم برقع کہاں کو پہنتے ہیں؟ تو گویا کہ اس کو چھپانے کا ذریعہ برقع ہے کہ کپڑے میلے ہیں، میک اپ نہیں کیا کہ لہذا برقع پہنتے۔ یہ ہے حال پاکستان میں اسلام کا جو ہم نے بنایا ہے۔ تو میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تو قیامت، اب وہاں جو آفیشیل فگرز ہیں 1000 1200 کتنے ہیں، لیکن کم سے کم 10,000 آدمی، اور اب یہ چین ہے فسادات کی۔ کل کے اخبار میں احمد آباد کی تھی، کبھی کہیں ہے کبھی کہیں ہے،
اور واقعہ یہ ہے کہ تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ ہندو فنڈامنٹلزم از آن دی رائز. یہ جو کچھ ہوا ہے، جتنا بھی اس کے اندر ان کو گرایا گیا ہے، ان کی حکومتیں گرائی گئی ہیں، اس سے انہیں تقویت حاصل ہو رہی ہے. دے آر گیٹنگ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. کانگریس کے لیے اب اپنی جو ہے جان بچانی مشکل ہے، اور اس وقت سب سے بڑا ان کے لیے جو ہو گیا وہ یہ ہے کہ وہ کمیونسٹوں کی سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتے. اور کمیونسٹ جو ہے وہ ان کی جو اس وقت وہ امریکہ کے زیر اثر جو اپنی اکنامک پالیسی چینج کر رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. ڈائلیما. جبکہ ادھر جو ہے وہ بالکل جو ہندو ذہن ہے وہاں کا ریوائولسٹ ہے وہ پوری طریقے سے پایا. تو اب اس وقت میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان اور پھر پاکستان کو علیحدہ نہ سمجھیں، اس لیے کہ ہندوستان کو اگر انہوں نے مسلمانوں سے یا اسلام سے خالی کرا لیا تو پھر ان کے بعد ان کا ٹارگٹ جو ہے پاکستان تو ہے ہی ہے. ہم تو ان کے ٹارگٹ نمبر 1 ذہن انہوں نے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں. اور ہمارا ساتھی ہے کون؟ اللہ پر تو نہ یقین نہ اس سے ہمارا تعلق. کہ معاملہ نہ دارت سخن آسنا نہ باشد. اللہ سے تعلق کیا ہے ہمارا؟ اللہ سے کون سی دوستی ہے؟ اللہ کیوں ساتھ ہے ہمارا؟ ہم تو مجرم ہیں نمبر 1 اس کے. اور باقی دنیا میں جن پر سہارا تھا، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے. وہ تو بالکل امریکہ کی پالیسی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں تو ہاتھ پاؤں باندھ کر جیسے ہندو کے سامنے ڈال دیا جائے. کبھی وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دینے کی دھمکی آ جاتی ہے، فیلرز کی شکل میں آ جاتی ہے. یہ فیلرز دیے جاتے ہیں اس لیے تاکہ بات پہنچ جائے. اگر صرف بات اس طریقے سے انڈائریکٹلی پہنچنے سے مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے تو خام خواہ براہ راست کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ مطلب تو حاصل ہے. سب نے سجدہ سہو کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں ہر ادارہ سجدہ سہو کر چکا امریکہ کے سامنے. ٹوٹل سرنڈر. اور یہ بات جو قاضی حسین احمد صاحب کہہ رہے ہیں 100% درست کریں، 100% درست کریں. ٹوٹل سرنڈر. چاہے وہ بے نظیر ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو آپ کا جو یہاں پہ قوت کا اصل سرچشمہ ہے اور منبع ہے، سب کے سب 100% جو ہے اس کے سامنے سجدہ کر چکے.